وزیر اعلیٰ KCR کی تصویر کو کسانوں نے دودھ سے نہلایا۔ عادل آباد ضلع کے ایچوڑا منڈل کے مکرا کے دیہات میں ریتو بندھو اسکیم کے تحت کسانوں کے بینک کھاتوں میں رقم جمع کروانے پر کسانوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی تصویر کو دودھ سے نہلایا۔ DGP انجنی کمار نے کہا ہے کہ ہر شعبے میں کئی افراد اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بعض افراد بری عادتوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی یوم انسداد منشیات کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سطح پر تقریباً 11 کروڑ افراد منشیات کی لت کا شکار ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر اپنے درخشاں مستقبل کو برباد نہ کریں۔ اپل میں سابق MLA NVSS پربھاکر کی قیادت میں وزیر تارک راما راؤ کے پروگرام میں BJP کے قائدین اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے مداخلت کی کوشش کی۔ انہوں نے پلے کارڈز تھام کر وزیر تارک راما راؤ واپس جاؤ کے نعرے لگائے اور ریلی نکالی۔ پربھاکر نے اس موقع پر پوچھا کہ اپل حلقے کی ترقی کے لیے KTR نے کیا کیا ہے۔ پولیس نے BJP کارکنوں کو روک دیا جس سے ان دونوں میں بحث و تکرار ہو گئی۔ سابق وزیر و کانگریس کے سینئر لیڈر جانا ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس مستحکم ہو رہی ہے، اسی لیے اس میں شمولیت کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ انہوں نے مختلف سوالات پر دہلی میں میڈیا پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک چینل کے نمائندے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وقار کی سطح سے گر کر اس طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا شمار باوقار لیڈروں میں ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر غلط باتیں پھیلانا وقار کی سطح سے گر کر ہے۔ GMR ایئرپورٹ پر سیلف بیگیج ڈراپ سہولت کا آغاز کیا گیا ہے۔ رکاوٹوں سے پاک سفر کے لیے ایئرپورٹ پر 8 خودکار سیلف بیگیج مشینیں لگائی گئی ہیں۔ یہ مشینیں اسکینرز سینسر سے لیس ہیں جس کے ذریعے 50 تا 60 سیکنڈ میں لگیج کی مکمل چیکنگ کا کام ہو جائے گا۔ سرکردہ اداکارہ آشو ریڈی نے منشیات معاملے میں ان پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 دنوں سے ایک خبر گشت کر رہی ہے جس میں ان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ کئی چینلز نے اس خبر کے ذریعے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اپنے آپ کو ثابت کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ویڈیو جاری کی اور کہا کہ 2 دنوں سے وہ ذہنی کشمکش کا شکار تھی۔ LOC میں فوج کا تلاشی آپریشن جاری ہے۔ کلگام ضلع میں سیکورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک عسکریت پسند ہلاک ہو گیا۔ عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکورٹی فورسز نے تلاشی مہم چلائی۔ اس مہم کے دوران عسکریت پسندوں کی فائرنگ کے نتیجے میں دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ مقام واقع پر بھاری اسلحہ اور بارود ضبط کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کچھ لوگ یکساں سول کوڈ کے نام پر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریاست مدھیہ پردیش کے بھوپال میں وزیر اعظم نے 5 نیم تیز رفتار وندے بھارت ٹرینوں کا افتتاح کیا۔ بعد ازاں پارٹی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کئی بار یہ کہہ چکی ہے کہ یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے۔ سال 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں انہوں نے BJP کی کامیابی کو یقینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں BJP کی زبردست جیت حاصل کرنے سے سخت پریشان ہیں۔ انہوں نے ووٹ بینک کی سیاست کرنے والی جماعتوں پر معاشی اور سماجی طور پر پسماندہ مسلمانوں کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا اور مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ اپوزیشن جماعتیں UCC کو بہانے کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ BJP پسماندہ اور بحیرہ مسلمانوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ طاقتیں مسلمانوں کو BJP کے ساتھ اتحاد کرنے سے روک رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لاء کمیشن آف انڈیا نے گزشتہ ماہ UCC کا جائزہ لینے کا عمل شروع کیا تھا۔ لوگوں اور مذہبی تنظیموں سے اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کو
کہا گیا ہے مختلف مذاہب میں شادی، طلاق، بچوں کو گود لینے، وراثت کے حقوق وغیرہ کے لیے مختلف قوانین ہیں اور بی جے پی نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ اس کا مقصد ان معاملات میں ملک کے تمام لوگوں کے لیے ایک ہی قانون لانا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یکساں سول کوڈ، منی پور کے تشدد اور حکومت تلنگانہ کی مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی، ریاست میں بڑھتی فرقہ پرستی، سیکریٹریٹ کی شہید کردہ مساجد کی دوبارہ تعمیر جیسے کئی اہم امور پر میڈیا کو مخاطب کیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر دارالسلام میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بھوپال میں یو سی سی سے متعلق دیے گئے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ دستور ہند کے مطابق آرٹیکل 29 رائٹ ٹو کلچر یعنی بنیادی حق کی اجازت دیتا ہے اور وزیر اعظم ہندوستان کی کثرت میں وحدت اور پلورلزم کو ایک مسئلہ سمجھتے ہیں، اسی لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یکساں سول کوڈ کے نام پر ہندوستان کی ڈائیورسٹی اور پلورلزم کو چھین لیا جائے گا۔ ایم پی حیدرآباد نے تشددہ ریاست منی پور کا دورہ نہ کرنے پر وزیر اعظم پر نشانہ سادھا اور کہا کہ یو سی سی کے نام پر ہندو سول کوڈ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو نافذ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، جس کا مقصد ملک کے مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حکومت تلنگانہ کو اسلامک سینٹر تعمیر کروانے کا وعدہ پورا نہ کرنے، اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے خراجات کی ادائیگی نہ کرنے، پرانے شہر کو میٹرو ریل خدمات سے محروم کر دینے اور سیکریٹریٹ کی تعمیر کے لیے شہید کردہ مساجد کی تعمیر نہ کروانے پر آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ نظام آباد کے بودھن میں بی آر ایس کارکن کے ایک کم سن لڑکی کی عصمت دری کرنے پر بھی انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سیکریٹریٹ کی تعمیر مکمل کر لینے لیکن شہید مساجد کی دوبارہ تعمیر نامکمل ہی چھوڑ دینے پر سوال اٹھایا اور کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مساجد کی تعمیر کی جائے۔ ایم پی حیدرآباد نے عثمانیہ اسپتال کی نئی عمارت تعمیر کروانے کا مطالبہ کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے عوام سے کیے گئے وعدوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، کام نہیں کیا جائے گا تو مجلس اتحاد المسلمین حکومت سے سوال کرے گی۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کی ادائیگی کے لیے 25 لاکھ کے قریب فرزندان اسلام میدان عرفات میں جمع ہو گئے۔ مسجد نمرہ میں عبادت کے ساتھ ساتھ انہوں نے عرفات کے میدان میں خطبہ حج بھی سنا۔ شیخ یوسف بن سعید نے مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان متحد رہیں اور باطل سے دور رہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تفرقہ ڈالنے سے منع فرماتا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ باطل سے دور رہیں اور حج کے اجتماع کا بھی یہی پیغام ہے کہ مسلمان مل جل کر رہیں، کیونکہ مل جل کر رہنے میں رحمت اور الگ الگ رہنے میں مصیبت ہے۔ شیخ یوسف بن سعید نے کہا کہ اتفاق پیدا کرنا معاشرے، خاندان اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں یکجا ادا کرنے کے بعد حجاج میدان عرفات میں اب دعاؤں میں مشغول ہیں اور غروب آفتاب پر وہ میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ مزدلفہ پہنچنے پر وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے اور مزدلفہ میں ہی حجاج اکرام شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں چنیں گے۔ عازمین حج مزدلفہ میں قیام کے بعد 10 ذی الحج کی نماز فجر ادا کریں گے اور 10 ذی الحج کا سورج طلوع ہونے پر مزدلفہ سے جمرات کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ جمرات میں حجاج اکرام شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور اس کے بعد قربانی دیں گے۔ حجاج اکرام قربانی کے بعد بال منڈوائیں گے اور احرام سے باہر آ جائیں گے۔ شہر حیدرآباد سمیت ریاست کے بیشتر اضلاع میں ٹماٹر کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ کچھ بازاروں میں ٹماٹر 80 روپے فی کلو تو کچھ بازاروں میں ٹماٹر 100 روپے فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔
टमाटर की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह फसल की कमी है, जबकि मार्च और अप्रैल के महीनों में झालाबारी और गैर मौसमी बारिशों की वजह से भी सब्जियों के बागात को नुकसान पहुंचा है। अलामाजी मानसून से पहले शदीद दर्जे हरारत भी सब्जियों की पैदावार में कमी का सबब है। टमाटर की फसल की कमी की वजह से ताजिर इसे आंध्र प्रदेश के चित्तूर, मदनापल्ले और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ला रहे हैं और इसी वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। याद रहे कि इतवार को टमाटर की कीमत 80 रुपये फी किलो थी और सिर्फ 2 दिन बाद यानी मंगल को टमाटर पर फी किलो 20 रुपये बढ़ गए हैं। आमतौर पर टमाटर 20 से 40 रुपये फी किलो फरोख्त होते हैं, लेकिन चंद हफ्तों के दौरान कीमत पहले तो 50 रुपये हुई और फिर बढ़कर 100 रुपये तक पहुंच गई। दूसरी जानिब हरी मिर्च भी महंगी हो गई है। 40 से 60 रुपये फी किलो दस्तयाब मिर्च अब 120 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। टमाटर और हरी मिर्च के महंगे हो जाने से कुछ अफराद तो सालन में हरी मिर्च के बजाय लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करने को तरजीह दे रहे हैं, जबकि कुछ टमाटरों से परहेज कर रहे हैं। न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में भी टमाटर महंगे हो गए हैं। वहां 80 रुपये फी किलो टमाटर फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के कानपुर में 80 से 100 रुपये, मुंबई और कर्नाटक में 100 रुपये फी किलो टमाटर फरोख्त हो रहे हैं। ईद उल अजहा से कबल दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कुर्बानी के जानवर बिलखुसूस भेड़ बकरों की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। इजाफी कीमतों की वजह से खरीदारी करने के लिए अवाम की तादाद बाजारों में कम ही नजर आ रही है। ईद उल अजहा 29 जून बरोज जुमेरात को मनाई जाएगी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में ईद उल अजहा के पेश नज़र बकरों और बड़े जानवरों को लाया जा रहा है। कुछ मकामात पर खरीदो फरोख्त भी शुरू हो गई है, लेकिन खरीदो फरोख्त की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। बाजारों में वाफर मकदार में जानवर तो मौजूद हैं, लेकिन खरीदार कम हैं। जारिया साल 10 किलोग्राम के भेड़ 9,000 रुपये तक 11,000 रुपये में दस्तयाब हैं। ताजरीन का कहना है कि भेड़ बकरियों वगैरह को शहर में लाने के लिए ज़्यादा अखराजात की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगाई की वजह से भी कीमतें बढ़ गई है। नतीजतन शहरियान हैदराबाद व सिकंदराबाद कीमतों में कमी के मुंतज़िर हैं। दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों जैसे टोली चौकी, नामपल्ली, मलकपेट, मैलारदेपल्ली, जलपल्ली रोड, बंडलागुड़ा, चंद्रानगुट्टा, महबूब चौक, बारकस, यागुड़ा, फलकनुमा, खिलवत, काला पत्थर, मल्लापल्ली, बोयनपल्ली, मेहदीपट्टनम के अलावा दीगर इलाकों में बकरों के मंदे पहुंच रहे हैं। बहुत से नातजुर्बेकार ताजरीन और नौजवान भी त्योहारों के पेश नज़र आमदनी हासिल करने के लिए बकरे खरीद कर उन्हें मनमानी कीमतों में फरोख्त करते देखे गए हैं। बकरों की किल्लत के खौफ से नातजुर्बेकार ताजरीन से ही अवाम महंगे बकरे खरीदने पर मजबूर हैं। बताया गया है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और दीगर रियासतों जैसे राजस्थान और कर्नाटक वगैरह से फरोख्त के लिए आने वाले बकरों के हैदराबाद पहुंचते ही जानवरों की कीमत में कमी हो जाने का इम्कान है। दोनों शहरों के बाजारों में तेलंगाना पोटला के अलावा दुम्बा, बकरा, कुड़गा और दीगर नस्ल के बकरे दस्तयाब हैं। AIMIM जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूबपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने कुरमोगरा डिवीजन और रैन बाजार डिवीजन में जारी CC रोड व दीगर तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट AIMIM व MP हैदराबाद की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूबपुरा ने कुरमोगरा डिवीजन के बानो नगर इलाके में जारी CC रोड के कामों का मुआयना किया और ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा कॉरपोरेटर शफात अली, पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। बाद अज़ां उन्होंने रैन बाजार डिवीजन के मौला के छिले और अतराफ के इलाकों में जारी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा कॉरपोरेटर मोहम्मद बासिरुद्दीन, इब्तिदाई मजलिस के सदूर व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हैदराबाद सिटी पुलिस के ज़ेर एहतमाम ईद उल अजहा के इंतजामात के खुसूस में मुनक्किद की गई कोऑर्डिनेशन मीटिंग में शिरकत की।
عید الاضحیٰ کے انتظامات کے سلسلے میں تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں حج کمیٹی چیئرمین محمد سلیم، پولیس کمشنر حیدرآباد سی وی آنند، ایڈیشنل کمشنر آف پولیس لا اینڈ آرڈر وکرم سنگھ مان، ساؤتھ زون ڈی سی پی سائی چیتنیا، مجلس کے اراکین اسمبلی سید احمد پاشا قادری، ممتاز احمد خان، مولانا مفتی خلیل احمد، شیخ الجامعہ نظامیہ مولانا جعفر پاشا، صدر امارت ملت اسلامیہ کے علاوہ GHMC کے جوائنٹ کمشنر شیلجا، محکمہ پولیس کے دیگر افسران نے شرکت کی۔ پولیس کمشنر حیدرآباد سی وی آنند نے عید الاضحیٰ کے انعقاد کے لیے کیے گئے انتظامات سے متعلق تفصیلات حاصل کی اور انہوں نے تہوار کے انعقاد کو پرامن بنانے، کسی بھی ناگہانی واقعے کو پیش آنے سے روکنے کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے۔ شہر حیدرآباد پولیس، عوامی نمائندوں اور علماء کرام نے شہریان حیدرآباد سے عید الاضحیٰ پرامن طور سے منانے، محکمہ پولیس و دیگر محکموں کے ساتھ تعاون کرنے کی خواہش کی ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے سماج دشمن عناصر کے بجرنگ دل VHP اور گو رکشک کے روپ میں جانوروں کو لے جانے والی گاڑیوں کو روکنے کے باوجود پولیس کے خاموش رہنے پر ناراضگی ظاہر کی ہے۔ عید الاضحیٰ کے آتے ہی شرپسند عناصر کے حوصلے اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ پولیس بھی ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر کے کئی مقامات پر خود کو گو رکشک بتا کر فرقہ پرست عناصر جانوروں کی گاڑیوں کو روک کر تاجرین کو ہراساں کرتے ہوئے ان کے جانور چھین لینے میں جٹے ہوئے ہیں۔ تمام تر شرائط پر عمل پیرنے کے باوجود بھی جانوروں کو لانے والے تاجرین کو ایک جانب گنڈا عناصر تو دوسری جانب پولیس کی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تازہ ترین واقعے میں ساگر روڈ پر بیل اور بھینسیں لانے والی گاڑیوں کو چیک پوسٹ پر روک دیا گیا۔ اطلاع ملنے پر MBT ترجمان امجد اللہ خان خالد، جو عید الاضحیٰ کے پیش نظر رات بھر شہر میں گشت کر رہے ہیں، موقع پر پہنچ گئے اور وہاں موجود پولیس اہلکاروں سے بات کی، مطلوبہ دستاویزات پیش کرتے ہوئے گاڑیوں کو بازیاب کرا لیا۔ اسی نوعیت کا واقعہ RC پورم پولیس حدود میں بھی پیش آیا۔ بیل لے جانے والی گاڑیوں کو پکڑ لینے کی اطلاع ملتے ہی MBT رہنما امجد اللہ خان خالد وہاں پہنچ گئے اور پولیس افسران سے اس سلسلے میں تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے رام چندرا پورم پولیس اسٹیشن سے وابستہ افسران کے مسلمانوں کے تئیں اس طرح کا رویہ اختیار کرنے پر ناراضگی جتاتے ہوئے کہا کہ سماج دشمن عناصر بجرنگ دل VHP اور گو رکشک کے روپ میں شہر میں بیل لے جانے والی گاڑیوں کو روک رہے ہیں۔ ان کے خلاف شکایتیں موصول ہونے کے باوجود بھی RC پورم پولیس کی جانب سے کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ MBT رہنما نے کہا ہے کہ وہ سینئر افسران سے اس کی شکایت کریں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین اور DCP ساؤتھ ویسٹ زون کرن کھرے نے عید الاضحیٰ اور گولکنڈہ بونال تہوار کے انتظامات کے خصوص میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان MLA محی الدین نے DCP ساؤتھ ویسٹ زون کرن کھرے کے ہمراہ ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے عید الاضحیٰ اور گولکنڈہ پولیس اسٹیشن حدود میں بونال تہوار کے لیے کیے گئے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا۔ علامہ ازی گولکنڈہ علاقے کے بونال جلوس گزرنے کے راستوں سے متعلق بھی معلومات حاصل کی گئی۔ اس جائزہ اجلاس میں پارٹی کے کارپوریٹرز، مقامی عوام، منتظمین، مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں نے بھی حصہ لیا۔ عہدیداروں کو دونوں تہواروں عید الاضحیٰ اور بونال تہوار کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے اور حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب کی ایک اچھی مثال قائم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم نے بنجارہ ہلز علاقے میں ایک اپارٹمنٹ میں چلائے جا رہے جسم فروشی کے ریکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 10 خواتین کو بازیاب کر لیا ہے۔ ٹاسک فورس ویسٹ زون کی ٹیم نے انسپکٹر خلیل پاشا کی قیادت میں ایک خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بنجارہ ہلز روڈ نمبر 10 پر واقع پرپل نیشنل ہیلتھ نامی مساج سینٹر پر چھاپا مارا۔ بتایا گیا ہے کہ شروتی نامی خاتون 2 افراد رمنا اور جاہد الحق کی مدد سے جسم فروشی کا ریکٹ چلا رہی تھی۔ پولیس نے 10 خواتین کو بازیاب کیا ہے، جن میں سے کچھ کا تعلق شہر سے اور کچھ کا تعلق دہلی و دیگر علاقوں سے ہے۔ علامہ ازی
3 मुंतजमीन और 18 ग्राहकों को भी पकड़ लिया गया है और एक POS मशीन 33,000 रुपये नकद रकम जब्त कर ली गई है। टास्क फोर्स टीम ने गिरफ्तार अफराद और बाजियाब खवातीन को मजीद कार्रवाई के लिए बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको CCTV कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास CCTV कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।